مصائب اور پریشانیوں میں گھر جانے کے بعد ہر انسان فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تصدیق ہوتی ہے۔ یعنی ترجمہ ہے، یقین کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر زمین میں بھی نشانیاں ہیں اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر شہادت اور دلیلیں موجود ہیں، جن پر اس نے کفر، الحاد اور شرک کے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا موقع ضرور آتا ہے جب کسی اچانک حادثے سے شرک اور الحاد کے یہ سارے حجاب اچانک اٹھ جاتے ہیں اور توحید کی شہادت بے نقاب ہو کر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ بے ساختہ اللہ جل شانہ الکریم کے حضور جھک جاتا ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی زندگی میں اسی شہادت سے انقلاب آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کر لیا تو اکرمہ نے جدہ کا رخ کیا اور ایک کشتی میں سوار ہو کر حبشہ جانے کا قصد کیا۔ راستے میں سخت طوفان آیا اور کشتی طوفانی لہروں میں گر گئی۔ پہلے تو تمام بت پرست اپنے اپنے بتوں اور دیوتاؤں کو پکارتے رہے، مگر جب طوفان کی ہولناکیاں بڑھنے لگیں اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی، جب دیوتاؤں کی شکتی کا مان رہ جاتا تو سب بے اختیار پکار اٹھے کہ اب سوائے اللہ کے اور کوئی بچانے والا نہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس خدائے واحد کے دروازہ رحمت پر دستخط دی جائے۔ پھر سب نے مل کر بیک آواز اس کی رحمت کو پکارا اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اکرمہ کی زندگی میں یہ ایک انقلاب آفرین لمحہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ان کے تصور کے تراشے ہوئے سارے بت بے حقیقت ہیں، اور ان کی بصیرت جاگی اور انہوں نے سوچا جو خدا یہاں ان کی کشتی کو طوفان سے کے گرداب سے نکال سکتا ہے، وہ در حقیقت خشک اور تر ہر جگہ اپنے بندوں کی فریاد سنتا اور ان کی مدد کرتا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے سے غفلت اور جہالت کے سارے پردے اٹھ گئے اور دل پر کفر اور الحاد کے جس قدر حجاب پڑے ہوئے تھے یکلخت دور ہو گئے، اور ان کے نفس میں جو توحید کی شہادت مستور تھی وہ پوری قوت اور توانائی کے ساتھ ابھری، اور انہوں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اگر یہ کشتی اس طوفان سے نکل گئی تو میں سیدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور اس خدائے واحد پر ایمان لاؤں گا جس کی بحر و بر پر حکومت ہے، جو طوفانوں کے رخ پھیر سکتا ہے، ہر قسم کی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، اور جس کو اس عظیم کائنات کی لامحدود وسعتیں کہیں بھی کسی بھی بے بس اور لاچار کی فریاد سننے سے نہیں روک سکتی۔ چنانچہ سلامتی سے ساحل پر آنے کے بعد انہوں نے اپنا عہد پورا کیا اور صدقے دل سے مسلمان ہوئے اور بقیہ تمام عمر خدمت اسلام میں گزاری۔